للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورہ ابراہیم آیت نمبر 34، 35 اور 36 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو باتیں حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائیں ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور اس اللہ نے تمہیں ہر وہ چیز عطا کی جو تم نے مانگی، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان زیادتی کرنے والا اور ناشکرا ہے۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ اے میرے اللہ، بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، جس نے میری اتباع کی وہ میرا ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی تو اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے، بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان قرآنی الفاظ کے تحت فرماتے ہیں، پچھلی آیہ مبارکہ میں ایمانداروں کی صفت کا ذکر تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے کا ذکر ہے کہ وہ ہر قسم کے سوال کو پورا کرتا ہے، اس کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اس طرح ربط ہے کہ پچھلی آیات میں چاند، تارے، سورج کا ذکر ہوا، وہ ایسی نعمتیں ہیں جو انسان کو بغیر مانگے عطا کر دی گئیں۔ اب ان نعمتوں کا ذکر ہے جو مانگنے سے ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ عظیم ذات ہے جو بغیر مانگے بھی دیتا ہے، مانگنے سے بھی دیتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اس کی نعمتیں اس قدر ہیں اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار کر سکتے ہی نہیں۔ ایک ایک سانس، ایک ایک مال کا کھانا، پینا، پہننا، دیکھنا، سننا، چکھنا، دل، دماغ، روح، لا تعداد انعامات ہیں جو شمار سے باہر ہیں۔ انسان کے ساتھ کروڑوں نعمتیں تعلق رکھتی ہیں، مگر انسان منکر ہے، ظالم ہے، ناشکرا ہے۔ اس آیہ پاک کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے، ظلم سے مراد ابو جہل اور اس کی قوم ہے، اور کفار سے مراد بنی امیہ ہے۔ یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ غفلت اور نسیان کی بنا پر انسان ظلم ہے، انکار اور جہالت کی بنا پر کفار ہے۔ بندوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو روانہ فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما دیا گیا کہ انہوں نے اسی ضابطہ کے پیش نظر بارگاہ قدس میں عرض کی، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اگر لوگوں میں جہالت ہوگی، کفر ہوگا تو امن نہیں ہو سکے گا۔ بد امنی سے پناہ اس طرح مانگی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ معنی یوں ہوگا
کہ اے اللہ مجھے بت پرستی سے اجتناب پر قائم رکھ، انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور ان میں گناہوں کا تصور ہی نہیں۔ اس ارشاد میں یہ بھی ارشاد ہو گیا کہ اللہ کے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام نے خدا سے مانگا ہے، درخواستیں کی ہیں، لوگو تم اسی اللہ کے حضور مانگنے اور عجز و انکساری کا انداز اختیار کرو۔ اس فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آپ نے مکہ کو امن کی جگہ بنانے، اولاد کو کفر و شرک سے دور رکھنے کی دعائیں کی۔ دعاؤں نے قبولیت کا رنگ ایسے اختیار کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں لڑائی جھگڑا کو جرم قرار دے دیا گیا، کسی جانور کو اٹھانے بگانے، درخت کو کاٹنے، گھاس اکھاڑنے سے بھی روک دیا گیا اور شہر کو امن والا بنا دیا گیا۔ اولاد کی بہتری کے لیے دعا فرما دی گئی جو قبول ہوئی۔ سیدنا خلیل علیہ السلام بارگاہ قدس میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، جو میری اتباع کرے گا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے، جو چاہے کرے بے شک تو غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اس دعا میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کمال درجہ نرم دلی اور انسانوں سے شفقت و محبت کا درس مل رہا ہے کہ بندوں کو خدا کے عذاب میں مبتلا ہوتے نہیں دیکھ سکتے، عفو درگزر کی التجا کرتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام کا کبیرہ گناہ کرنے والوں کی شفاعت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ نعمتوں کو لا تعداد بتانے کے بعد انسان کو ظالم ناشکرہ فرمایا گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نعمتیں ملنے کے بعد انسان عجز و انکساری کا پیکر بن جاتا، اللہ کی عظمتوں کی بریائی کا اعتراف کرتا، اسی کی حمد و ثنا میں لگا رہتا، مگر نافرمان و ناشکرہ نکلا۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ کے لیے دعا کرتے ہیں، لوگوں کو کعبہ کی طرف مائل کرنا اور لوگوں کو اس مقدس گھر کی عظمت بتانا یہ بھی واضح ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔